عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے رہائی کر دی۔ اب جناب علی اس دوران کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیشکش کی کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ جو ہے عمرہ کر لیں، دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا چاہ کو چاہ ہوتی ہے، دل کو دل کھینچتا ہے، ہم نے یاد کیا تم نے بھی یاد کیا۔ تو ادھر سے انہوں نے یہ پیشکش کی اور ادھر سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ حضرت عثمان غنی ماشاءاللہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ وہ مکہ میں گیا ہے، چلو ہم تو نہیں پہنچ سکے، وہ تو مکہ بیت اللہ کا طواف بھی کر لے گا، عمرہ بھی کر لے گا اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر لے گا۔ ادھر سے یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے پیشکش کی کہ آپ آ گئے ہیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کر لیں۔ اب دیکھ لیں ادھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے وہ پیشکش ہوئی۔ اللہ کی تقدیر، اللہ کی شان دیکھیں، عظمتیں دیکھیں، رفتیں دیکھیں، دل دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا حضرت یہی بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے دوستو، وہ میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ، کان کھول کے سن لو، عثمان کو ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے، عثمان کو ہمارے ساتھ اتنا پیار ہے کہ اگر میں محمد عمرہ نہ کر سکا تو عثمان بھی نہیں کرے گا، میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکا تو عثمان غنی بھی طواف نہیں کرے گا۔ مجھے اس کی محبت، اس کے اخلاص اور اس کے پیار پر اتنا گھمنڈ ہے اور اتنا ناز ہے، میں اس کو اتنا جانتا ہوں کہ میرے بغیر وہ نہ عمرہ کرے گا، نہ طواف کرے گا، نہ بیت اللہ جائے گا، میں محمد ساتھ ہوں گا تو وہ جائے گا۔ ایک طرف سے یہ نظرہ پیش ہوا ہے مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر، دوسری طرف سے کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ عمرہ کر لیں، بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ حضرت عثمان غنی پپڑے ہوئے شیر کی طرح کھڑے ہو کے کہنے لگے، او کفار مکہ سن لو، اگر میرا محمد عمرہ نہیں کرے گا تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ یہ محبتیں آج ہمارے دلوں میں ہیں، ہم بھی تو عاشق رسول ہیں، ہم بھی تو بڑے دعویدار ہیں، بڑے محمدی ہیں، کوئی محمدی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی جناب علی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی عاشق رسول ہے۔ اور آج کل ایک وہ نعرہ مولانا خادم حسین رضوی نے دے گیا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارے پاس یہ نعرہ بھی ہے، لبیک یا رسول اللہ کا کیا معنی ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ ادھر سے نعرے لگا کے آ رہے ہیں، ادھر سے نہیں، وہ کہتے ہیں ادھر سے کیا کر رہے ہیں، ہاں اس طرح پھیر دیں۔ ادھر سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ادھر سے جب شادی آئے بس مولوی صاحب زال نہیں منے دی، کیا کریں، لاکھ لعنت تھی۔ ہاں تو کیسا غلام رسول ہے، شادی کے موقع پر بیوی سے ڈر گیا ہے، برادری سے ڈر گیا ہے، اللہ کے نبی کا تمہارے ہاں حیا نہیں آیا۔ اور ایک وہ بندہ ہے عثمان غنی، کہو رضی اللہ تعالی، کہو یہ وہ بندہ ہے۔ دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے چارپائی پر، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم بیٹھے تھے، دروازہ کھٹکایا، کون؟ ابو بکر، آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ، کون؟ عمر فاروق، فرمایا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ، کون؟ عثمان، فرمایا رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی کو کون دے، تھوڑی دیر ٹھہرے، اللہ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک یہاں پنڈلی پر رہتی تھی، آدھی پنڈلی، اس دن تھوڑی سی اوپر تھی، آپ نے جلدی جلدی سے اپنی چادر کو سنبھالا، فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یہ سارا معاملہ پیش ہو گیا، ہر کوئی واپس چلا گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا ابا آیا، آپ کی چادر مبارک ادھر رہی، اب حضرت عمر فاروق آیا، آپ کی چادر مبارک ادھر رہی، عثمان غنی آیا، آپ نے اپنی چادر مبارک کو درست کیا، پھر عثمان غنی کو بلایا، کیوں؟ فرمایا عائشہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کھاتے ہیں۔ فرمایا میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ فرمایا اگر میری پنڈلی اسی طرح رہتی، چادر مبارک اسی طرح رہتی، تو فرمایا عثمان غنی شرم کی وجہ سے میرے ساتھ بات بھی نہ کر سکتا، اتنا حیادار آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹی بی بی رقیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان غنی کی بیوی فوت ہو گئی، پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بھی فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا میرے پاس بیٹیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن میری تیرے ساتھ اتنی محبت ہے، اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 بیٹیاں ہوتی، یک کے بعد دیگرے اس طرح واقعہ پیش آتا رہتا، تو 100 کی 100 بیٹیوں کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ اتنا حیادار انسان۔ جب ان کو شہید کیا گیا گھر کے اندر، تو آپ نے یہی بات پیش کی لوگوں کے سامنے، اور لوگوں مجھے کیوں شہید کر رہے ہو، کیوں میری جان کے دشمن ہو گئے ہو؟ میں تو وہ بندہ ہوں کہ کفر کے اندر جب زمانہ کفر میرے اوپر گزرا ہے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی عثمان غنی نے نہ کسی کی ماں بہن پر بری نگاہ ڈالی، نہ شراب پی۔ اگر مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ میں تو وہ عثمان غنی ہوں کہ حالت کفر کے اندر بھی نہ کسی ماں بہن کی، نہ کسی کی بیٹی پر بری نگاہ ڈالی، اور نہ کبھی اس زمانے میں شراب پی ہے، ہمیشہ شرافت و حیا کا پیکر بن کے رہا ہو۔ تم میری جان کے دشمن کیوں بن گئے؟ اللہ اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں حدیبیہ میں کہ کان کھول کے سن لو، عثمان غنی میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا، میری محبت میرے دل میں یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اور ادھر سے جب مکہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیشکش کی کہ آپ تو آئے ہوئے ہیں مکے میں، آپ طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ بیت اللہ کی زیارت کر لیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح بپھر کے کہنے لگے، او مکہ والوں، او کفار والوں، کان کھول کے سن لو، تم کیا کہتے ہو کہ میرا محمد حدیبیہ میں بیٹھا ہو اور عثمان جو ہے عمرہ کر لے، طواف کر لے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا نبی اگر عمرہ نہیں کرے گا تو عثمان غنی بھی عمرہ نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی حضرت عثمان غنی جیسی محبت نصیب، بلند آواز سے آمین کہو۔ یہ لوگ ہمارے لیے ایک راہ چھوڑ گئے ہیں، ایک راستہ چھوڑ گئے ہیں کہ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کی محبت میں گناہ نہیں چھوڑتے، اور وہ بندہ نیکی چھوڑے بیٹھا ہے۔ اگر وہ طواف کر لیتا، عمرہ کر لیتا، گناہ کا کام تھا یا نیکی کا کام تھا؟ بولو جی، وہ ثواب کا کام اس وجہ سے چھوڑے بیٹھا ہے کہ تم نے میرے نبی کو نہیں آنے دیا، تو عثمان غنی بھی عمرہ نہیں کرے۔ اور آج ایک ہم مسلمان ہیں کہ اپنے نبی کی محبت میں صرف ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، کہ اس وجہ سے ہم گناہ چھوڑیں، برادری کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے اس بات پہ ڈٹ جائیں، اپنی برادری میں، اپنی جماعت میں، اپنی پارٹی میں صرف اس وجہ سے اڑ جائیں کہ یہ کام میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، میں نہیں کروں گا۔ تم برادری سے نکال دو، محلے سے نکال دو، پارٹی سے نکال دو، سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح عثمان غنی کھڑا۔ جس دن آپ کے اندر، میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، انشاءاللہ پھر وہ دنیا دیکھے گی جس طرح حضرت عثمان غنی اور اس کے ہم نوا، ہم رکاب اور اس کے جو ساتھی تھے، جس طرح ان سے کفار ڈرتے تھے۔ اللہ آپ سے بھی
کفار جو ہیں اسی طرح ڈریں گے، اللہ پاک آپ کا روب بھی کافروں پر اسی طرح ڈال دے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ بھی اسی جذبے میں آ جائیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیا خیال ہے، کوشش کریں گے؟ کہو انشاءاللہ۔ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ قادر ہے۔ اپنی زندگی کو بدلیں، یہ جذبہ لے آئیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اسلام پوری دنیا کے اندر غالب ہوگا اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد